ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ والدین کے ساتھ بولیے بھلائی کرو گے۔ اب عزیزان گرامی قدر ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنی بھلائی کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن 3 کام ضرور کرتا ہے۔ ایک وہ کمزوروں کے ساتھ نرم دل ہوتا ہے، دوسرا وہ اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ غلاموں کے ساتھ کیا کرتا ہے بولیے؟ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ غلاموں والی بات تو اب اس دور میں ہے کوئی نہیں۔ 2 باتیں باقی رہ گئی، کمزور اور والدین۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا سوچیں کہ ہم سے جاہ و منصب میں، مال و دولت میں کمزور بندہ، یا ہمارے دیہاتوں کے اندر جو ذات پات اور برادری سسٹم ہے اس حوالے سے کمزور بندہ، اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ نرم دل ہیں یا ہم کمزور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور دوسری بات، ہمارے والدین کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جوان سالہ صحابی اپنے بزرگ باپ کا ہاتھ پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باپ بیٹے کا آپس میں فیصلہ فرما دیجیے۔ آقا نے فرمایا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ جوان صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کپڑے اتار کے رکھتا ہوں، ابا جان میرے کپڑوں سے پیسے نکال لیتے ہیں، ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ اب آقا علیہ السلام فریقین کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ آج ہمیں بھی آقا کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے بزرگوں سے پوچھا، وہ سفید ریش بزرگ کمر میں خم تھا، لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں، اور انہوں نے عربی میں اشعار کہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ وہ عربی بھی پڑھوں اور ان کا ترجمہ بھی کروں، مفہوماً بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ان بزرگوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آقا میرے اس لخت جگر کو وہ وقت یاد نہیں، وہ معلوم نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امید دی تھی، ہم نے کتنی خوشی منائی تھی، اور پھر کبھی جب یہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہوتی تو ہم ساری رات سو نہیں سکتے تھے، ساری رات جاگتے رہتے۔ پھر آقا بڑی مشکل سے یہ 9 ماہ کا عرصہ مکمل ہوا، پھر یہ بچہ دنیا میں آیا، ہم نے اس کی بڑی خوشیاں کی، ساری بستی کے اندر ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی، خوشیاں منائی، صدقات و خیرات کیا، اس کا عقیقہ کیا، سب کچھ کیا۔ آقا ہمارے اس چاند کو وہ وقت بھی یاد نہیں جب یہ ابھی دنیا میں آیا تو خود سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھنا تو دور، تن کے کپڑے نہیں بدل سکتا تھا۔ آقا اس کی ہر چیز کا خیال رکھا، اس کے لباس کا خیال رکھا، کھانے پینے کا خیال رکھا، اسے گرم سرد موسم سے بچایا، اس کو شیلٹر فراہم کیا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، اسے کندھوں پر اٹھانا شروع کیا، کبھی زبان اس کے منہ میں ڈال دیتے، کبھی اس کے پاؤں کو چومتا،
کبھی اس کے پیشانی کو چومتا، کبھی ہاتھوں کو چومتا اور خوشی کیا کرتا تھا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، آقا اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، پھر یہ بولنا شروع ہوا۔ توتلی بات میں جب کوئی بات کرتا تو ہم اس پر سارا دن خوش رہتے کہ آج بیٹے نے یہ بات کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹے کو وہ وقت بھی یاد نہیں کہ جب تھوڑا سا سیانہ ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا، اس کے سارے اخراجات پورے کیے۔ کبھی چلتے چلتے بازار سے گزرتے ہوئے کسی چیز کی طرف اس کی نگاہ پڑتی، ادھر لپکتا تو آقا اپنی خواہش کو قتل کر کے میں اس کی خواہش پوری کرتا، اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات پہ قربان کر دیتا، اس کی ہر تمنا، ہر آرزو کو میں پورا کرتا رہا۔ مگر یا رسول اللہ اسے وہ وقت بھی یاد نہیں ہے۔ پھر یہ بڑا ہوا، میں نے اسے اپنے کاروبار میں ساتھ شامل کر لیا، کاروبار کے سارے گر سکھا دیے، ساری اونچ نیچ اسے سکھا دی۔ جب میں نے سمجھ لیا کہ اب یہ اپنا بوجھ اٹھا لے گا، میں نہیں ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو آقا اب کما کر دینے کے قابل نہیں تھا۔ اب میں گھر میں بیٹھ گیا، کاروبار اس کے سپرد کر دیا، اس کی شادی کر دی۔ جب کاروبار اس کے سپرد ہو گیا تو اب میری کوئی پینشن تو ہے نہیں جہاں سے میری پاکٹ منی پوری ہوتی ہو۔ آقا میری بیٹیاں بھی آتی ہیں جا رہی ہیں، مجھے بھی کچھ ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ پہ خرچ کرنے کے لیے، کبھی بیٹیوں کو دینا پڑتا ہے، کبھی کسی عزیز رشتہ دار کو دینا پڑتا ہے۔ اب میرے پاس ہے کچھ نہیں، کام کوئی نہیں کرتا، پینشن میری کوئی نہیں، تو آقا بتائیے میں اس سے نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا؟ یہ بھی نہیں دیتا تو پھر مجبوراً میں اس کے جیب سے نکال لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں معاملہ پیش کر دیا، بارگاہ الہی سے جواب آیا، محبوب آج جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اس جوان کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا انتا۔ جب عربی زبان میں کسی کو انتا کہی جائے تو اس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پوری باڈی اس کی شامل ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو، تیرا سارے کا سارا جسم، انتا و مالک لابیک، تو تیرا سارا مال، تیری پراپرٹی، تیری جائیداد، وہ سب کچھ لابیک تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی ملکیت سے ہی لے رہا ہے اور تو کہتا ہے باپ نے چوری کر لیا، نکال لیے پیسے۔ آج عزیزان گرامی قدر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں ناراض ہو جاتے، فلاں بھائی کو پاکٹ منی زیادہ دے دی مجھے کم دی، فلاں بھائی کو زمین کا فلاں ٹکڑا دے دیا مجھے نہیں دیا، فلاں بھائی کو اتنے پیسے دے دیے مجھے نہیں دیے، فلاں کو فلاں برتھ ڈے پر یہ گفٹ دیا مجھے یہ نہیں دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ دوستو جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی تھے۔ آج زندہ ہے، آج ان کی قدر کر دو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا عجیب ہے وہ شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے۔ پھر والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اب اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، خود سے اٹھ کر جوتے پہن کے واش روم نہیں جا سکتے۔ وہ وقت ہوتا ہے اولاد کے لیے امتحان کا، ماں سے اٹھانا جاتا ہو، اب وہ کپڑے بھی آپ کو دھو کے دینے کے قابل نہیں، کھانا پکا کے دینے کے قابل نہیں، اب وہ آپ کے کام کرنے کے قابل نہیں، اب وہ چارپائی کے اوپر ہے، بیمار پڑی ہے، اب وہ اندر کھانستی ہے یا باپ پورا کھانس رہا ہے، کما کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ اب تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس وقت اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کرتے ہو۔ ایک وقت وہ تھا جب تم اپنے کپڑے بدلنے کے قابل نہیں تھے، جب ہم اپنا جسم ڈھانپنے کے قابل نہیں تھے۔
انہوں نے ہمارا جسم ڈھانپا، ہم اٹھ کر پیشاب کرنے کے قابل نہیں تھے، بستر پر کر دیا کرتے تھے، ماں گیلے بستر پر سو جاتی تھی، ہمیں خشک بستر پر سلاتی تھی، ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کتنا خیال رکھا۔ ہم تو باتیں بھی نہیں کرتے تھے، بوڑھے باپ یا ماں چارپائی پہ ہوں، کم از کم بات تو کر لیتے ہیں نا، وہ بتا تو دیتے ہیں نا، اور ہم پھر بھی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب بوڑھے ہو جائیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اف تک بھی نہ کہا کرو اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ان کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ ہمیں وہ پڑھاتے لکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اماں جی تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ابا جی آپ کو کیا پتا۔ ہم بہت سیانے ہو جاتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں تھا انہوں نے تمہاری تعلیم کی، تمہیں پڑھایا، تم پر خرچ کیا، اور جنہیں پتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ جانتے ہی کچھ نہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ شہر میں جا کر پڑھنے والے جامی کیوں یہ بھول گئے، کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا۔ ہم نے تو کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں، ہم اسی لیتے ہیں۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اگر اولاد اچھی ہو تو وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی ہے جو عزت کا سبب بن جاتی ہے، ان کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی فخر کا سبب بن جاتی ہے اور نعمت بن جاتی ہے بزرگ ماں باپ کے لیے۔ ایک تیلی تھا، اس کو بادشاہ وقت نے اپنی دربار میں بلایا اور آ کر اس نے کہا، سوال کیا، بتا تجھے تیرے فن میں، یہ تو تیل نکالتا ہے کولو پر، اس فن میں کتنا کمال ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اس کی ہر چیز یاد ہے، میں بتا سکتا ہوں، آپ پوچھئے کس جنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بتا ایک من تل سے تیل کتنا نکلے گا۔ وہ کہتے 10 کلو۔ کتنا؟ 10 کلو۔ بادشاہ نے کہا 10 کلو سے کتنا نکلے گا؟ اس نے کہا 10 پاؤ 2.5 کلو۔ کرتے 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 بادشاہ کے کہتا ہے کہ بتا ایک تل کے دانے سے تیل کتنا نکلے گا؟ وہ تیلی کہتا ہے ایک تل کے دانے سے کتنا تیل نکلے گا کہ یہ جو میرا ناخن ہے، اس ناخن کا اگلا حصہ کارنر جو ہے وہ تر ہو جائے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، حیران ہوا، اور اسے تحفے تحائف دیے۔ جب دینے لگے تو کہتے ہیں کہ رک جاؤ ذرا، اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ دین کا بھی کچھ پتا ہے یا نہیں، دین کے بارے میں بھی معلوم ہے یا نہیں۔ اس نے پوچھا بتا دین کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہے؟ وہ تیلی کہتا ہے کہ دین کے بارے میں بالکل نابلد، دین کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا سر قلم کر دو کہ اس نے اپنے فن میں تو اتنی محنت کی مگر اپنا دین نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا۔ آج ہمارا بھی یہ المیہ ہے نا کہ ہم دین نہیں سیکھتے، دنیا میں کامیابی کا ہر فن اپنی اولاد تک پہنچا رہے۔ بادشاہ نے کہا سر قلم کر دیں۔ پاس اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت رک جائیے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں ان کا بیٹا، اگر میرے باپ نے دین نہیں سیکھا تو اس کا گناہ جو ہے وہ میرے باپ کے سر نہیں، وہ میرے دادا کی غلطی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو سکھانا تھا، میرے دادا نے جو کچھ سکھایا اس میں تو میرا باپ ماہر ہے۔ میرے باپ کی غلطی تب ہوتی کہ اگر وہ مجھے کچھ نہ سکھاتا، مجھ سے جو مرضی سوال پوچھ لیجیے دین کا۔ بیٹا کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سلامت نے سوال کیے، بچے نے جواب دیے، بادشاہ خوش ہوا، دونوں کو انعام و اکرام دیے۔ اور نیک بچے کی وجہ سے
نیک اولاد کی وجہ سے باپ کی جان بچ گئی. تو عزیزان گرامی قدر جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو اس انداز میں کریں کہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرنے کی کوشش کریں، آخرت میں بھی. میں کبھی یہ بات نہیں کہتا کہ آپ صرف انہیں جو ہے آخرت کی تعلیم دلوائیں، اور یہ دین اسلام جو ہے یاد رکھیے کہ دین اور دنیا یہ اپوزٹ ہے ہی نہیں. دین کے مخالفت اور اپوزٹ ہے بے دینی، لا دینیت یا کفر. دنیا اور آخرت یہ دونوں دین کے حصے ہیں، اور ہمارے دین کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے. اسی لیے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جب قرآن نماز پڑھ لو تو پھر یہ دعا کیا کرو. رب کائنات نے اسے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا. کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے باری تعالی ہماری پہلے دنیا بہتر بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر ہماری آخرت بھی بہتر بنا. یعنی دنیا کے لیے بھی بہتر بنانے کے لیے محنت کریں. اور وہ محنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حرام کمانا شروع کر دیں، آپ کسی کا مال غصب کرنا شروع کر دیں، آپ جھوٹ کے ذریعے کمانا شروع کر دیں. نہیں، وہ رزق حلال کمائے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے. آپ خوشحال ہوں گے تو اسلام خوشحال ہوگا. اگر مسلمان خوشحال نہیں ہوں گے تو اسلام کی خدمت کیسے ہوگی؟ دنیا بھی بہتر بنائے وفی الآخرۃ حسنہ، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کاوش اور کوشش کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کو بھی بہتر بنائیے، آخرت کو بھی بہتر بنائیے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.